السلام علیکم جی. کہتے ہیں کہ زندگی میں جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں اس کا بہت دور تک اثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. بیسکلی ورڈز آپ کی زندگی افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں, دنیا بدل سکتے ہیں. تو آج میرے ساتھ میری ایک پیاری سی دوست ہیں جن کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں. ان کو تب سے جانتی ہوں جب ان کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے, موٹی سی چٹیاں ہوتی تھی, خاموش سی رائٹر ہوتی تھیں اور وہ اپنی پلیز لکھ کے بھیجتی تھیں. اور ان کا ہمیشہ آپ کو ویژن ہوتا تھا کہ ایک کمرے میں ایک بیٹھی ہوں گی, وہاں درخت سامنے ہوگا اور ان کی لکھائی میں لکھ رہی ہوں گی. اینڈ ماشاء اللہ لکھتے 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 وہ سفر اتنا جرنی آگے گئی ہے کہ آج وہ ایک ماشاء اللہ بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس کی ہیڈ ہیں. سو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی ڈیئرسٹ مومل شنید آف مومل پروڈکشن. مومل, تھینک یو سو مچ مس پین, تھینک یو فار دا لولی انٹروڈکشن. ایک بات آپ بھول گئی, آپ تو مجھے تب سے جانتی ہیں جب سے میں ہوسٹنگ بھی کیا کرتی تھی. ہم نے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا. کتنے سال ہو گئے اس کو نا؟ اس کو بہت سال ہو گئے. ہاں, تو پھر کیوں چھوڑ دیا یہ سب مومل؟ کہاں کھو گئی یہ کیا یہ پروڈکشن کے اوپر آپ آ کے بیٹھ گئیں؟ فیملی کو ہیلپ آؤٹ کر لیا. یہی ہوا کہ جب ہم ٹی وی کا انسیپشن ہوا اور اس سے پہلے 1 سال پہلے ہم نے جب سارا کام شروع کیا تو میں آٹومیٹکلی ان کے ساتھ لگ گئی. اور پھر آئی تھنک وہ شوق بھی تھا, پیشن بھی تھا, بس اسی میں ہی لگی رہی. تو بس ایسے ہی راستے کھلتے گئے. تو کوئی کتاب لکھی جو لکھنے کا اتنا شوق لے کے آپ چلے تھے؟ ہمیشہ سے یو بین انٹو تھاٹفل اینڈ تھاٹ پرووکنگ رائٹنگ. ڈرامے لکھے. آئی نیور گاٹ اراؤنڈ ٹو ناول رائٹنگ. انگلش میرا پہلا پیشن تھا. اس کے بعد اب تو دل چاہتا ہے کبھی ٹائم ملے تو میں انگلش کا کوئی ناول پڑھوں, کیونکہ سارا وقت اردو اور اردو کے اسکرپٹس پڑھنے ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ پھر وین آئی لرن اسکرپٹ رائٹنگ دین آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ پلیز. تو ایک سیریل لکھا, ایک سوپ لکھا, بہت ساری ٹیلی فلمس لکھیں. لیکن پروڈکشن میں آنے کے بعد اب لکھنے کا ٹائم اتنا نہیں ملتا. مطلب کہیں لگا کہ سفر میں کہیں بیگم صاحب بن گئی مومل؟ بیگم صاحب بننے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا نا, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ جب جاب شروع کرتے ہو تو آپ بیگم صاحب نہیں ہوتے, اس کے بعد آپ ورکنگ وومن ہو جاتے ہو. تو ہم بس وہی تھے. اور ماشاء اللہ ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہوئے, آپ کے بچے بھی ہمارے بچے کے ساتھ ہی بڑے بڑے ہوئے آگے پیچھے. تو وہ جو ایک ٹائم تھا کہ جو آپ کے اس والے گھر میں سب کچھ اسٹارٹ ہوا تھا اور پھر اس کا سفر اب آگے ہوا. تو مومل اب لوگ کہتے ہیں کہ جو پلیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتنے تھاٹ پرووکنگ نہیں ہیں اب. ہاں, تو یو نو ہاؤ ڈو یو سلیکٹ اسکرپٹس اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل کہ وہ ہماری پہلی کرائٹیریا یہی ہوتی ہے کہ ریلیٹیبل سبجیکٹس, ایسے سبجیکٹس ہوں جو ماسز جن سے ریلیٹ کر سکیں. اور یوزلی اگر ہم کبھی کبھار کوئی ٹرو اسٹوری کی ایک لائن اٹھا کے اس پہ کچھ بناتے ہیں نا تو وہ بہت پاپولر ہو جاتا ہے. لائک کافی سال پہلے جو میرے شروع کے سیریلس تھے ہم نے اس میں باندی کیا تھا. تو وہ ایک ٹرو نیوز تھی کہ ایک جج کی وائف نے اپنی میڈ کو جلا دیا تھا. تو ہم نے وہ انسیڈنٹ لے کر اور اس کو اڈیپٹ کیا سیریل میں. تو وہ پاپولر ہوا. اور اس طرح مطلب اس طریقے سے ہم ایک میسج بھی سوسائٹی کو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں نا, جو آئی تھنک میڈیا بینگ پارٹ آف میڈیا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ڈو یو فیل دیٹ بیکاز لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ زیادہ تر ساس بہو کی لڑائیاں اینڈ دیر سو مچ نیگیٹیوٹی کمنگ آؤٹ. جب آپ ٹی وی آن کرتے ہو تو کوئی لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی نیگیٹیو ہوتا ہے, کوئی مطلب کسی کی ہر وقت سوچ جو ہے نا, میں اس پہ آ رہی تھی کہ سوچ جو ہے وہ اس بہت نیگیٹیو ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. آئی تھنک ہماری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس سوچ کو پازیٹیو میں چینج کریں. لیکن تھوڑا آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایک تو چینلز دے نیڈ ریٹنگس. اب ریٹنگس ایک بہت امپورٹنٹ بینچ مارک بن گیا ہے کسی سیریل کی سکسیس کا اور فیلئر کا. اچھا, ریٹنگ کے لیے اگر ہم وہ ماسز والا کچھ کریٹ کرتے ہیں جس میں ذرا ٹاکسک ہیرو ہے اور لاؤڈ ایک وہ ہے جس میں ساس بہو کے مسئلے ہیں, تو وہ پرفارم کر جاتا ہے. آئی مین وہ ہمارے بس میں کیا کہوں, وہ ہمارے ماسز کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں. تو آئی تھنک وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ایسا بھی دیں, کیونکہ ہمیں کہیں ایک ہوتا ہے نا کہ اس اسٹینڈرڈ کو بھی میٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک جو ہم ٹی وی کو کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ بہت تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز بھی پچ کیے ہیں جنہوں نے بہت پرفارم بھی کیا ہے. ایکچولی جو پرپز آف آور پروگرام از ہاؤ یو ایز این انڈیویژل ریچ آؤٹ ٹو دی آل مائٹی, ٹو اللہ, ٹو دا تھنگز دیٹ ہی ہیز ٹاٹ اس, اور ٹو دا تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو لرن فرام ہم. اینڈ وہ چیزیں کون سی ہیں جو آپ فیل کرتے ہو ایٹ دا سول لیول؟
ایک تو میرے خیال سے ہر انڈیویجول کا الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. ہر بندے کا دعا کرنے کا بھی اپنا اسٹائل ہوتا ہے, اور ہر انسان کا ایک وہی بات ہے, ایک ڈیوائن اس کے ساتھ نا الگ کنیکشن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 5 وقت نماز پڑھنا بہت وہ ہو. میری نظر میں ایک بہت اچھا انسان, اگر وہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن انسان اچھا نہیں ہے, برا ہے, تو آئی تھنک وہ پھر اس عبادت کا کیا فائدہ جب اندر آپ کے نیت ہی صاف نہیں ہے. فرسٹ آف آل ٹو بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ. اور دوسرا میرا اپنا بلیف بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا فیتھ کین موو ماؤنٹینس, تو میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو مطلب اتنا پکا یقین کہ اگر دل سے دعا مانگی جائے نا تو وہ پوری ہوتی ہے, وچ از اے فیکٹ. ہاں ہوتی ہے. اور مشکلوں میں کس طریقے سے آپ, ہاؤ ڈو یو ہینڈل ڈیفیکلٹیز ان یور لائف؟ آر یو انسپائرڈ بائی somebody who you look up to? کوئی ایسی چیز ہے؟ میں اسٹریس آؤٹ ہو جاتی ہوں آنیسٹلی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹریس کبھی کبھار آپ چاہتے ہو کہ نہ ہو, لیکن وہ آٹومیٹکلی آپ ہو بھی جاتے ہو. پھر میں خود کو بہت کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں, مجھے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے فار مائی فیملی, فار مائی سیلف, اور مجھے کہیں کمزور نہیں دکھنا چاہیے. لیکن اندر سے ہل بھی رہی ہوتی ہوں, لیکن باہر سے جو ہے نا ایک کرنا پڑتا ہے, ایک تھوڑا ڈیمینئر نا, تھوڑا یہ کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ. اور پھر جس طرح ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی پازیٹیو سوچنا چاہیے اور تھاٹس کو پازیٹیولی چینل کرنا چاہیے, تو یہ میں ٹرائی کرتی ہوں. پڑھتے ہو آئی یو انٹو ریڈنگ اے لاٹ؟ یو ڈونٹ ہیو ٹائم؟ وہ تو ہے نہیں, ٹائم نہیں ہے, بٹ آئی واز اے بک ورم ٹو اسٹارٹ وتھ. ہاں یہی یاد ہے مجھے, یہی یاد ہے کہ پڑھنے کا شوق ہے. تو میں یہی پوچھ رہی تھی کہ پڑھتے پڑھتے انسان ایک تو کہانیاں پڑھتا ہے, ایک وہ اسٹوریز ہوتی ہیں, پھر آپ یہ سب چیزیں آپ کرو, تو پھر جو آپ کے پاس وہ خاص تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, جو آپ کا میڈیٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کا سیلف جاننے کا ٹائم ہے. ڈز مومل وانٹ ٹو نو ہو مومل از؟ آئی تھنک ابھی ایٹ دس اسٹیج آف آور لائف جہاں ہم ایک میچورٹی ہم لوگوں نے حاصل کر لی ہے, بہت چیزیں اپنے بارے میں پتہ لگ جاتی ہیں. یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے ارلیئر آن جو آپ سے غلطیاں ہوئیں, جو آپ نے کبھی ریئلائز نہیں کی تھیں, ایک کم عمری کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں جو ہو بھی جاتی ہیں. اچھا, ہم لوگوں کی شادیاں اس ٹائم میں ہوئیں جب وہ 90s تھے, جب جناب گریجویٹ کر لیا آپ نے اور اچھا رشتہ آیا, اور تب ہمارے یہاں کوئی ایونیوز کھلے نہیں تھے. ڈاکٹر ہوتا تھا, انجینئر ہوتا تھا, اینڈ دیٹ واز اٹ. مطلب اب تو خیر بچوں کے پاس بہت آپشنس ہیں. تو بڑی ینگ ایج میں بہت ساری ذمہ داریاں سر پہ بھی پڑیں. تو یہ ہے کہ بس ہینڈل کرتے گئے. اور اب میں کبھی سوچتی ہوں ہاں یا یہ وہ چیز شاید میں ایسے نہیں کرتی, ویسے کرتی تو بہتر ہوتا. تو ٹائم کے ساتھ آپ ایوالو ہوتے ہو, آپ میں میچورٹی آ جاتی ہے, اور آئی تھنک ون نوز ون سیلف مچ مور بیٹر. یو تھنک سو؟ کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی ایمٹینس, ایسی کوئی چیز ہے جو یو تھنک یو آر سرچنگ فار آلسو مور؟ یو فیل دیٹ یو نیڈ ٹو سرچ فار یہ سب؟ تو ہے نا, جیسے مجھے جو میں بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ بول رہی ہوں کہ مجھے جو مومل کا ہے, مومل takes care of herself. Mumal looks the same. Mumal works out every day. I believe so. Mumal takes care of her diet. Everything is like, sort of ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, ایک ساتھ چلتا ہے. مجھے میں ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹو دا مائنڈ آف مومل اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹو ہر کہ what on those things, what is that makes Mumal tick? Where does Mumal grow from? How does Mumal see herself maybe, sort of 10 years from now? پرائیورٹی ہیلتھ, کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف ویری ہیلدی. اسی لیے کیونکہ ابھی جب ہم اپنے پیرنٹس کو ایک سرٹن ایج میں دیکھتے ہیں اور جو ان کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں ایج ریلیٹڈ, مجھے پتہ ہے اگر خیر جو آج کل کی ریسرچ ہے کہ آپ کو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک اگر صحت ہے نا تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میری اللہ میاں سے بھی سب سے پہلے یہی دعا ہوتی ہے کہ سب چیزیں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, لیکن آپ کی صحت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, بہت زیادہ. تو میرے لیے آئی تھنک وہ پرائیورٹی یہ ہوگی. اور سیکنڈ نمبر پہ شاید میں کبھی سوچتی ہوں تو یہ سوچوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹریول مور, کیونکہ اب ایٹ لیسٹ گھر کی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جب ہمارے بچے چھوٹے تھے, ہم گھر پہ ان کو پڑھاتے تھے, ان کی وجہ سے کہیں نکل نہیں پاتے تھے, وچ از ٹرو. ہسبینڈ سے ادھر ادھر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں, بٹ ہاں کیونکہ آگے جا کے اللہ جانے کیا. تو یہ جو بکٹ لسٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بھی ہے. تو پوسٹ وہی کہتے ہیں کہ آفٹر سرٹن ایج آپ کو پوسٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ساری اپنے یو پیڈ آل یور ڈیوز, سو اٹس ٹائم فار یو ایز اے
spend time on ourselves. on yourself. Yes. So, and you said you love traveling. So وہ کون سی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جیسے مجھے مزہ آتا ہے پانی کے پاس بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرنے کا اور سوچنے کا اور سب. آپ کی کون سی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو جب آپ جاتے ہو ٹریول پہ تو آپ کو یو کنیکٹ بفور میں بالکل سٹی گرل ہوا کرتی تھی, بٹ ناؤ میں تھوڑا تھوڑا نیچر کی طرف جا رہی ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نیچر 1-2 دن کے لیے لے سکتی ہوں, اس سے زیادہ مجھے تھوڑی لائٹوں کی رونق کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے. ہاں, سو آئی لائک لائف انرجی. یس. اینڈ واٹ از لائف اینڈ انرجی ٹو یو ویسے بھی؟ کلچر آف اینی نیو سٹی, دا لائٹس, دا شور, دا ہنگامہ. اچھا. ہاں. کبھی سوچتے ہو آفٹر لائف کیا ہوگا؟ نہیں, وہاں مینٹل بلاک لگ جاتا ہے. مطلب یہ تو ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ یہ تو زندگی ہے, یہ تو صرف آنی جانی ہے. سو وی آر سو انوالوڈ ان دس ورلڈ, بٹ لائک آپ سیڈ کہ پیرنٹس آر گروئنگ اولڈر, سب لوگ بڑے ہو رہے ہیں, تو اس کے ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. تو کبھی وہ تھاٹ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی اب ہم کو تیاری کر لیں بیکاز وی آر گوئنگ. تو ہماری تیاری ایسی ہوگی نا, ہم یہاں اچھے کام کریں, وہی جیسے میں نے کہا ایک اچھے انسان بنیں, دوسروں کی ہیلپ کریں. اور آج کل جو میں بہت دیکھتی ہوں آنیسٹی کہیں نہیں ہے, بہت ڈس آنیسٹی ہے. لوگ اندر سے کچھ اور ہیں, باہر سے کچھ اور ہیں, ایسے لوگ سمجھ نہیں آتے. تو ایسے تو زیادہ تر لوگ ہیں آپ دیکھو گے, تو مطلب کہ جو سچ کا ایک ہے نا کہ جی سچ بولو, تو سچ بولو تو اب کہیں غائب ہو گیا نا کہ جو سچ بولتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. جو اچھے کام کرتا ہے یا اس کو لوگ پیپل ٹیک دیم فار اے رائٹ کہ اس کو تو کچھ نہیں پتا, یہ بیوقوف ہے یار, ایسا پتا نہیں. دیٹ از دا وے. سو بیسکلی ہمارا وہ ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو, اس تھنکنگ کو کیسے چینج کر سکتے ہو؟ واٹ از دا تھاٹ؟ بیکاز یو وانٹ دا ہول کنٹری, یو وانٹ یور پلیس ٹو بیکم بیٹر. ہیومن بینگس تو ہم سبھی ہیں, سبھی وی آر آل ٹریولنگ. سو اس ٹریول میں کس طریقے سے وہ کون سا تھاٹ ہے؟ ورڈس کی میں نے شروع سے بات کی تھی کہ لفظ, آپ کا چوائس آف ورڈز دیٹ یو یوز, وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹو چینج مائنڈ سیٹس. بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ کے پلیز میں حالانکہ اب ہمارے پاس بہت اچھے اچھے رائٹرز بھی آ گئے ہیں, لیکن جس طرح جو رائٹرز ہو نون فار دا ڈائلاگس لکھنے کے لیے, جیسے حسینہ معین تھیں اور جیسے اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. بالکل ہیں. تو ان کے ڈائلاگس ہٹ کرتے ہیں بہت بہت, مطلب لوگ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن تھوڑا اگین وہی ہو گیا کہ ہمیں ایسے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہماری چیزیں تھوڑی کمرشل زیادہ ہو گئی ہیں, سپرفیشل زیادہ ہو گئی ہیں. سپرفیشل ہوگی, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ سپرفیشل اتنی ہے کہ بھائی آپ نے پیسے بنا دیے, ڈرامے چل گئے فلاں, بٹ ایک مطلب بینگ ان اے پوزیشن, جیسے آپ اس ٹاپ پہ پوزیشن پہ ہو, سو ڈو یو, دی آئیڈیا از کہ ڈو یو فیل دیٹ یو کین چینج مائنڈ سیٹس بائی موونگ فیو اسٹیپس اپ اینڈ تھنکنگ آف ڈوئنگ سم تھنگ وچ از لائک یو نو سورٹ وچ چینجز پیپلز تھنکنگ. کیونکہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوتی ہے, آپ کو زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا کون سا لفظ یا آپ کی کون سی بات دوسرے بندے کے دل کو اثر کرے گی اور اس کی زندگی چینج کر لے گی, اس کی تھاٹس چینج ہو جائیں گے. مومل, آپ لائک نون یو فار سو لانگ, واٹ ڈز مومل اینڈ ہاؤ ڈز مومل ٹاک ٹو دا ہائر بینگ اینڈ ہاؤ ڈز مومل شیئر ہر انر تھاٹس اینڈ انر لائف ود؟ اچھا, اس کے ایکچولی 2 طرح سے, کیونکہ آئی تھنک ایک دل میں کنورسیشن چلتی ہے, بندہ کبھی سوچ رہا ہوتا ہے کوئی چیز, کوئی مشکل ہوتی ہے کیا, تو آپ آٹومیٹیکلی دل میں بات کر, ہاں بالکل 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 ہوتا ہے. جب دن کے آپ پورے اس کے اپنے ہیکٹک روٹین کے بعد آپ گھر جاتے ہو, سیٹل ڈاؤن ہوتے ہو, اسپیشلی سونے سے پہلے جب آپ کا مائنڈ انوائنڈ کر رہا ہوتا ہے, اس وقت ہوتی ہے. اور 100% آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تب تو آپ کا فوکس, جب آپ جائے نماز بچھاتے ہو, ہاں تب تو آپ کا فوکس وہی ہے نا. اگر وہ تو پھر خود ہی بندہ کہتا ہے غلط بات ہو جائے گی, دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو فار می آئی تھنک یہ 2 چیزیں, انر کنورزیشن تو چلتی ہے, بندہ شاید جتنا اپنے آپ سے سوچ رہا ہوتا ہے, بول رہا ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ, اتنا ہی شاید خدا کے ساتھ بھی کنورس کر رہا ہوتا ہے. کتنا سنتے ہیں اللہ میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اگر ہم لوگوں کو یہ فیلنگ ہو کہ سنتے ہی نہیں ہیں تو شاید انسان پھر کبھی ایسا کچھ کرے ہی نہیں. لیکن کہیں یہ فیتھ ہوتا ہے اور کہیں یہ ایمان ہوتا ہے کہ نہیں سن رہے ہیں, سنتے تو ہیں. بٹ ڈو یو تھنک ہم لوگ ایز اے نیشن آر وی گوئنگ ٹورڈز پازیٹیوٹی اور آر وی ناٹ؟ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک وہ گانا ہے نا کہ سن رہا ہے نا تو رو رہی ہوں میں, آئی تھنک ایز ہیومن بینگس ہمیں زیادہ اور اچھا ہونے کی ضرورت ہے اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ایز اے سوسائٹی ہم لوگ کافی نگیٹیوٹیز میں انوالوڈ ہیں. ہاں,
تو یہ نیگیٹیوٹی مطلب کس طریقے سے لائک ہم لوگ نا مطلب میں یہی کہتی ہوں آئی نو اٹس لائک کچھ کر نہیں سکتے لیکن کبھی کبھی بات کرتے ہوئے دل ہلکا ہو جاتا ہے آپ کا کیونکہ آپ کہتے ہو کہ آپ کم سے کم کوشش تو کر رہے ہو کم سے کم دعا تو کر رہے ہو کہ اوپر والا رحم کرے بیکاز دس کنٹری ہیز سو مچ پوٹینشیل یس وی جو ہیو ٹیپ سو ہی مچ نہیں ہوا ہے. ہاں جو ٹیپ ہی نہیں ہوا ہے. کیونکہ میں وہی بات کرتی ہوں کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں ہمارا اتنا زیادہ اس پہ فوکس ہو گیا ہے نا انوالومنٹ. ہاں اور یہ جو ہمارا ٹیلی ویژن ورلڈ ہے اس میں بھی مجھے یہ بہت شکایت ہے زیادہ. کہ بہت زیادہ ہے کہ جی ریٹنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ آ رہا ہے ہاں ہم کہیں نہ کہیں وہ راستہ بھول گئے ہیں کہ بھائی ہمیں جو پریپریشن کرنی ہے جو چیز ہے تو ہم اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں لائک کوئی آپ نے کبھی سوچا ہے کوئی شاعری کرنے کا کوئی ورڈز یوز کرنے کا ایسی چیز جو دوسروں کو یو نو سورٹ آف تھاٹ دیں کہ چونکہ ہم سارا دن یہی سارا کام کر رہے ہوتے تو ہم اپنی پلیس کے تھرو ہی وہ میسج کمیونیکیٹ کر کون رہے سا ہوتے والا ہیں. فیوریٹ لگا آپ کو کہ جس میں آپ کو فیل ہوا کہ ہاں یار جو ہوتا ہے نا کہ بہت سارے پلیس کر دو پھر ایک ہوتا ہے جو بہت تھاٹ پرووکنگ ہوتا ہے آپ کہتے ہو کہ ہاں صحیح ہے یہ والی فیلنگ کب ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے کب ہوتی ہے کم ہوتی ہے. ایک دو پلیز میں میرے ہوئی تھی. ایک ہم نے آخر کب تک کے نام سے کیا تھا سیریل. وہ ہم نے کیا تھا کوچنگ سینٹر پہ ریپ کا انسیڈنٹ ہوا تھا. ہم نے اس پہ وہ سیریل بنایا تھا. وہ تھاٹ پرووکنگ تھا. تو اس طرح میں کہہ رہی ہوں نا ہم بیچ بیچ میں یہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہم وہ کریں. اور یہ سراب تھا جو سونیا حسین کے ساتھ تھا. یہ شیزوفرینیا پہ بنایا تھا. اوکے جس میں وہ ریڈ لپسٹک والا وہ عشق سے نصیب تھا زاہد والا. وہ بھی تو تھا وہ ملٹیپل پرسنالٹی پہ تھا. تو یہ اچھا آن دی ادر اینڈ ہم نے ٹوٹلی کمرشل بھی بنائے. پیار کے صدقے بنایا. روم کام ٹائپ تھا لیکن اس میں بھی تھوڑا ہراسمنٹ کی ایک ٹریل جا رہی تھی. ہاں لیکن سارے نہیں ہو سکتے. میں یہ کہتی ہوں ایک آدھ پروجیکٹ ایک کوئی چیز جو کہ آپ اور پرسنلی ایز اے یو بیکاز ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارا تو بیسک اس پروگرام کا ہے ہی ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں کہیں کہ پلیز ٹیک رسپانسبلٹی آف واٹ یو ڈو. اسی کے اندر اگر آپ تھوڑا سا بھی مطلب یو نو ایک چیز بھی اگر آپ گیو بیک کر سکو بالکل بیکاز ہم لوگ اب سب اس اسٹیج پہ ٹو گیو بیک. اور ہمیں بھی ایک نئے پلے پہ کام کر رہے ہیں ابھی. وہ بہت انیشیل اسٹیجز میں لیکن وہ ہماری سوسائٹی پہ جو فیئرنیس اور ڈارکنیس کا ایک ڈسکرمنیشن آتی ہے نا. فیئر کمپلیکشن اسکن کا جو پریجوڈس ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشتوں کے پرابلم ہوتے ہیں وہ ایک پازیٹیو طریقے سے. ایسے نہیں مطلب پازیٹیو یہ کہ انسان کا باطن میٹر کرتا ہے ظاہر نہیں. سوشل ایشوز تو وہ بھی ایک بہت ہماری ریلیونٹ ہماری ملک کا ایک بہت ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. ایک اور ہم ٹی وی پہ بڑا اچھا پلے آیا تھا آئی تھنک وہ ایم ڈی کا تھا آپ کا تھا وہ جو جس میں وہ ڈھونڈ رہی ہوتی اس کو ایک بندہ اس کا ماہرہ خان والا. ہاں یو ریمبر اس میں یو نو سم تھنگ دیٹ از شہرزاد. عمیرہ کا. ہاں بالکل وہ اسپرچویلٹی کی طرف جاتا تھا. اسپرچویلٹی کی طرف میں یہی آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جانا چاہ رہی تھی کہ آپ کے اندر کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ آپ کیسے اس میں. اچھا وہ ایک آنیسٹ بات بتاؤں ہم پلیز میں اب اس زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو اگر آپ بہت زیادہ اوور لوڈ کرتے ہو اسپرچویلٹی کے ساتھ لوگ کتنا اس کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ تھوڑا لیکن عموماً خود تو سیٹسفیکشن ہوگی نا. ہاں خود ہوتی ہے. مطلب دیکھیں جب ہماری ٹریننگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تھاٹ ڈالنا ہے لوگوں میں. مجھے لگتا ہے کہ اب ایسے ہو گیا ہے کہ جی ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگ کیا چاہتے ہیں. سو وی آر کمنگ ڈاؤن ٹو دیئر لیول اینڈ ڈوئنگ تھنگز. دس از مائی پرسنل تھنگ اینڈ وی ڈوئنگ تھنگز کہ جی وہ ریٹنگز آ جاتی ہیں وہ چاہیے ان کی تو گھروں میں ہی ہوتا ہے تو ان عورتوں کو ریلیف ہوتا ہے. اینڈ اگین آئی ایم ناٹ بینگ پرسنل ود یو آئی ایم جسٹ جنرلی. لیکن وہ جو سکھایا تھا نا کہ جی جو پی ٹی وی پہ بھی یہ دکھایا تھا کہ آپ کے تھاٹ میں آپ اس چیز پہ آپ پڑھ لکھ کے ریچ کر رہے ہو کہ آپ کا یہ تھاٹ ہے. اس چیز پہ ان کو ایلیویٹ کرنے کے بجائے ہم لوگ واپس نیچے ان کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ جی اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ تھپڑ آ گیا یہ فلانا آ گیا اور پھر سب ہیپی. ہم نے ایک چینل پہ گئے تو انہوں نے کہا تھا میں یہاں پہ عورتوں کو سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. سو یو نو ون آف دا چینلز. سو آئی ہیو آلویز ٹیکن دیٹ پرسنلی اینڈ آئی آلویز فیلٹ کہ جی ہمیں جو جتنی ہمیں نالج ہے آپ ہیں ماشاء اللہ جس جہاں اللہ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہمارے پاس یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے ایک ڈیوائن رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ کوشش کر سکے کچھ ایسی چیز اسپیشلی جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں اس میں اگر ہم کوئی سوشل چینج لا سکیں. اس کی فیبرک آپ نے جیسے کہا کہ سچ ہی بلوا دو یار لوگوں کو یہی سکھا دو کہ سچ بولنا از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو یو نو وچ از ناٹ. جا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کے کہ جی ہم ادھر کہہ رہے ہیں پیٹ بیمار ہو گیا میں نہیں آیا. یو نو وٹ ایم سیئنگ کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ کی ریلیونس.
So, can't you have little, notes or little saying something that shows کہ جی ہم سکھا سکیں لوگوں کو, مطلب تھاٹ پرووکنگ چیزیں کچھ تو بنا سکیں. نہیں, بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے کرو نا, آپ ہیں. رائٹر اور ہو نا. ہم انفلٹریٹ کر سکتے ہیں, ہم ظاہر کمرشل میں رہتے ہوئے ہم وہ چیز انفلٹریٹ کر سکتے ہیں, اور آئی تھنک ہم کرتے بھی ہیں بیچ بیچ میں, کہیں کہیں کرتے بھی ہیں. ظاہر ہے وہ میں مانتی ہوں ہم بہت زیادہ اس ٹاپک کی طرف اتنا لین نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اگین وہ کمرشل اینگل جو آ جاتا ہے. بٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم بالکل اس کو بیچ بیچ میں اسپرنکلرز ڈال سکتے ہیں, اس کو اس طرح سے ماڈولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم اپنا میسج بھی اکراس کر لیں اور اگلا بندہ بور بھی نہ ہو, ان اے نائس وے. نا کہ ایگزیکٹلی کہ بھیا وہ جو آپ اپنی سرچ ہے اس سرچ کے اوپر چلیں. 100% کر سکتے ہیں جی. تو مومل کچھ کرے گی, ہم مومل کچھ سوچیں گی, مومل کچھ نہیں, کیوں نہیں سوچیں گے, ہم تو سارا وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ پورا دن اب ڈسکشنز کے بعد گھر جاتے ہو دماغی خالی ہوا ہوتا ہے, بٹ ہم لوگ کی کانسٹنٹلی برین اسٹارمنگ چل رہی ہوتی ہے ٹاپکس پہ کہ نئی چیز کیا لائیں, اچھی چیز اور کیا لائیں. تو وہ اٹس اے ورک ان پروگریس. It's a work in progress. ہاں, work in progress. to improve this yes keep on improving society. ہاں, مطلب seriously speaking یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہم یہی لے سکتے ہیں نا, ہم خود ایفرٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کام میں ایفرٹ لا سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہمارا بھی یہی ایفرٹ ہے, چھوٹا سا ہم نے کاوش ہے, کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, کبھی اچھی ہوتی ہے, لیکن ہماری بھی یہی کاوش ہے کہ ود دس پروگرام دا لائٹ ود ان, کہ آپ کے اندر کی لائٹ اور ہماری جو آڈینسز کی لائٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی جل جائے. ہمارا وہ نہیں ہے, مطلب وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی بڈی, وی آر ناٹ ہیئر ٹو, وی جسٹ ڈسکس تھنگس, کہ بھی کم سے کم سوچ کے ساتھ ہم ایک ڈسکشن کر کے کہ بھائی تھوڑا سا ہمارا یہ سچ بولنے کا, آنیسٹی کا, یہ چیزیں جو ہے نا, جیسے پرانے زمانے میں پی ٹی وی میں ہوتے تھے نا, آنیسٹی کے اوپر, آنیسٹ آفیسرس کے اوپر, آنیسٹ لوگوں کے اوپر, آنیسٹ انسانوں کے اوپر. کیونکہ پاور, اب تو پاور ہنگری ہے نا, جو بھی جس کے پاس پاور ہے, ایبسلیوٹ پاور کرپٹس کہتے ہیں نا, تو اب جس کے پاس پاور ہے وہ سب لوگ آپ چاہ رہے ہوتے. لیکن یہ جو چیزیں نا یہ کہیں کھو رہی ہیں, یہ جو ویلیوز ہیں, چاہے وہ بچوں میں ڈالیں چاہے وہ اس میں ڈالیں. نہیں, وہ ہم گھر سے ہی شروع کر سکتے ہیں نا, گھر سے اپنے کام جو ہمارے بس میں ہے, frankly speaking, جو ہمارے بس میں ہے. on the screen being, ہم اسی لیے اپروچ کرتے ہیں. میں اپنی آڈینس, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو مصباح. میں اپنی آڈینس سے یہی چاہتی ہوں کہ ہماری تھوڑی سی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے پیارے گیسٹ وغیرہ کو تھوڑا سا ہم کہیں کہ آپ لوگ بھی کچھ کر کے دو, تاکہ وہ کر بھی رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہوگی آپ ہمیں بتائیے گا, گیو اس آئیڈیاز اور واٹ وی کین ڈو ٹو امپروو دا فیبرک آف سوسائٹی. دیٹ از بیسکلی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.